السلام علیکم۔ کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید، اور ہم آج کے پروگرام میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب کے ایک انقلابی قدم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور وہ ہے کسان کارڈ کا اجرا، جس میں جو سبسڈی کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مختص کی گئی ہے، اسے انتہائی شفاف طریقے سے ایک کسان کارڈ کا اجرا ہوگا، جس کے ذریعے وہ سبسڈی جو ہے وہ ہر کسان کو اس کی جو دستیابی ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ اس حوالے سے کسان نواز جو رعایتی قیمت پر اس کسان جو ہیں وہ رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج اور دیگر جو زرعی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکیں گے، اور محکمہ زراعت کے زیر نگرانی کسان کارڈ کے رجسٹریشن کے لیے آغاز ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہم نے مناسب جانا کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ حکومت بہت محاذوں پر اسی طرح سے کارڈز کے اجرا کے ذریعے پبلک کو جو سہولیات ہیں وہ یقینی بنا رہی۔ ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے موجودہ حکومت کی، اور اب کسان کارڈ ایک دوسرا بڑا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈی جی ایکسٹینشن ایگریکلچر اینڈ اڈیپٹیو ریسرچ جناب ڈاکٹر محمد انجم علی صاحب، ہمارے دوسرے معزز مہمان معروف تجزیہ کار جناب عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ اسکیم کیا ہے، کسان کارڈ کیا ہے، ہمارے کسان بھائیوں کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ آئیڈیا کیسے آیا، کب سے کام ہو رہا تھا، کچھ اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ جی کسان کارڈ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، عزت دار طریقے سے جائز کاشتکار کو جائز طریقے سے فوراً امداد دینے کا ایک ٹول ہے۔ اچھا سر۔ کاشتکار رائٹ سر۔ کسان کارڈ کے ذریعے وہ تمام سبسڈیز جو گورنمنٹ آف پنجاب کاشتکار کو ٹرانسفر کرنا چاہتی ہیں، یا وہ تمام سہولتیں کسان کارڈ کے ذریعے حاصل کر سکے گا۔ یہ ایک کسان کا شناختی کارڈ ہے۔ کسان کارڈ؟ کسان کارڈ ایک شناختی کارڈ ہے، اچھا جی۔ اور وہ ثابت کرے گا کہ اس شناختی کارڈ کو دکھانے سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کی عزت اور توقیر کی اضافے کے لیے۔ یہ کارڈ کھاد، بیج، پیسٹیسائیڈ، مشینری اور جو بھی حکومت کی طرف سے وسائل کاشتکار کے پاس جا رہے ہوں گے اس کو شفاف طریقے سے کاشتکار کے پاس بھیجنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو سبسڈی کے پیٹرن کو زیادہ سہل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حکومت پنجاب کاشتکار کو سبسڈی دینے کے لیے ایک اسکیم ای واؤچر اسکیمز کا اجرا کر چکی ہے۔ کاشتکار ای واؤچر اسکیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت کاشتکار کو سبسڈائز پروڈکٹ، چاہے وہ بیج ہے، چاہے وہ ویڈیسائڈ ہے، یا کوئی کھاد ہے، یہ 18 پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر یہ ای واؤچر اسکیم سبسڈی کی سہولت میسر ہے۔ کچھ حکومت پنجاب کی طرف سے، کچھ نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام جو پرائم منسٹر انیشیٹو ہے اس میں بھی پنجاب کے کاشتکار کو یہ سہولت میسر ہے۔ کاشتکار مارکیٹ میں جا کے پری کوالیفائڈ فارم جو حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہے ان کے بیگ خریدتا ہے، اس کے بعد اس میں سے ایک واؤچر نکلتا ہے، واؤچر کو سکریچ کرتا ہے تو وہ ای کنیکٹ شاپ کے اوپر، یا پہلے جائز کیش پہ تھی، وہ وہاں سے جا کے یہ سبسڈی حاصل کرتا ہے۔ اور پیمنٹ جو اس نے کرنی ہے، پیمنٹ وہ پوری کی پوری ایڈوانس ڈیلر شاپ کے اوپر کر دے گا، اور پھر وہ کارڈ سکریچ کرے گا اور جا کر کنیکٹ کے تھرو، جو کہ ایچ بی ایل کنیکٹ کے تھرو وہ سبسڈی حاصل کر رہا ہے اس سال۔ جو اس کے اوپر سبسڈی گورنمنٹ کی اس کے لیے بنتی ہے وہ پیسے اس کو اس میں مل جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 ایشوز تھے کہ کاشتکار کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ کتنی ہے؟ 5.2 ملین اس وقت آپریشنل فارمز ہیں۔ 52 لاکھ؟ جی 52 لاکھ ہیں،
اور ہم نے جو کاشتکاروں کو رجسٹریشن کے لیے کوشش کی ہے اس میں کو 35 لاکھ کے قریب ہمارے پاس کاشتکار رجسٹر ہیں. اور یہ پورے پنجاب میں؟ جی پنجاب میں، اور اس میں 18 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے اس پیٹرن سے کسی نہ کسی طریقے فائدہ لے چکے ہیں، ہمارے سسٹم پہ آئے ہیں. اس کا طریقہ کار میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ کاشتکار پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے محکمہ زراعت کے ساتھ. اچھا. وہاں پہ اس کے بنیادی کریڈینشیلز، نام، ولدیت، شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد اس کی زمین کا ریکارڈ رکھ کے اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے، اور وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اس کو ویریفائی کرتی ہے. اور رجسٹر کرانے کے لیے آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں؟ ہماری ٹیمیں جاتی بھی ہیں. ہمارے جو زرعی کارکن ہیں، فیلڈ اسسٹنٹس ہیں، ان کے پاس یہ موبائل اپلیکیشنز ہیں. وہ اپنے ایریے کے اندر کاشتکاروں سے رابطہ کر کے رجسٹر ہو سکتا ہے. جو کاشتکار مالک زمین ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے ڈاکومنٹری پروف ہوں گے، اور جو مالک زمین نہیں ہیں وہ بھی اپنی گرداوری یا مالک کی اتھارٹی دکھا کے رجسٹر ہو سکتے ہیں. وہ ڈاکومنٹیشن انہیں کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ جب رجسٹر ہو جاتا ہے تو وہی ووچر سکریچ کرنے کے لیے اہل ہے. ووچر سکریچ کرتا ہے، سبسڈی وہ جو ووچر سکریچ کرنے کے بعد اس کی انفارمیشن پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اس ڈیٹا بیس میں فلٹر ہوتی ہے. ڈیٹا بیس میں اگر وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے تو وہ ویریفائی ہو جاتی ہے، اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی بھی کنیکٹڈ ہیں. وہ کاشتکار اگر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں رجسٹر ہے تو امیڈیٹلی وہ ویریفائی ہوگا اور بینک اس کو بالکل درست. ہم اس حوالے سے مزید آپ سے سمجھیں گے، اور ہمارے دیکھنے والے خاص طور پر جو ہمارے کسان بھائی ہیں جن کے لیے بنیادی طور پر آج کا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ کسان کارڈ کیا ہے، اس پر آپ سے مزید رائے بھی لیں گے. لیکن عبداللہ ملک صاحب ایسے تجزیہ کار کے ان کی بہت گہری نظر ہے پاکستان کے تمام سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی پہلوؤں پر، اور ایگریکلچر کا سیکٹر پاکستان کی اکانومی میں بیک بون کہلاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے، اور کسان جو ہے اس کا بنیادی انٹیگرل پارٹ ہے. اس کی بہتری کے لیے مختلف ادوار میں مختلف کام ہوئے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے ایک طرف تو سبسڈی اناؤنس کی، دوسری طرف اس کی شفاف طریقے سے تقسیم جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا ہے. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں پنجاب کے کسانوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جن کی ایک بڑی طویل جدوجہد رہی ہے کہ جو پاکستان میں جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے اس کو اس خاطر اس طرح فلورش نہیں کیا گیا جس طرح کہ باقی سیکٹر میں ہے. چونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور جس میں جس طبقے کا زیادہ زور چلتا ہے وہ اپنی باتیں منوا لیتا ہے. اور ایسے ہی ہمارے یہاں کئی دہائیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نو ڈاؤٹ وہ بھی ریڑھ کی ہڈی ضرور ہوتا ہے، لیکن ایز سچ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں پنجاب کے کسانوں کی حمایت میں، اور حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بالآخر ایک ایسے شعبے کی طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے جو ان کے مینیفیسٹو کا حصہ بھی تھا. اور جس طرح پرائم منسٹر پاکستان کہتے ہیں کہ میرا جو ویژن ہے، پیشن ہے، وہ یہ ہے کہ نچلے طبقات کو اوپر اٹھانا اور پھر ٹارگیٹڈ چیزوں کی طرف جانا. اور یہ جو ٹارگیٹ انہوں نے کسانوں کو کیا ہے اس لیے کہ ہماری 60% پاپولیشن دیہات بیسڈ ہے، اور اس میں سے جو 47% کے قریب جو ہیں ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. اور جو ایگریکلچر ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بیک بون ہے معیشت کا، اور تقریباً 24% جی ڈی پی کا جو ایگریکلچر ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایسا سیکٹر جو آپ کی اکانومی کی بیک بون ہو، اور ہمارا اوریجنلی جو کلچر ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہو، اور 47% لوگ اس سے وابستہ، اور تقریباً 42% جو لیبر ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. پھر اس بڑے سیکٹر کو اگنور کر دینا سابقہ حکومتوں کا، میرا خیال ہے کہ کسانوں کے ساتھ یہ بڑی زیادتی تھی. اور یقیناً ہم ایسے شعبوں میں جہاں رچ تھے ماضی میں، ہمیں بدقسمتی سے وہ چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں اور اپنا بہت سارا زر مبادلہ دوسرے ممالک کو دینا پڑا، جس سے ہماری اپنی جگ انصائی بھی ہوئی، اور جو ہمارے کسان تھے جو میجر کنٹریبیوٹر تھے وہ بھی بیچارے ڈی مورلائز ہوئے. میرا خیال ہے کہ حکومت نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ نے، کہ ان کسانوں کو جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جو اپنی زمینوں پہ
زیادہ اخراجات کر کے زیادہ فصل اگا سکتے تھے، اور ہمارے جو معیشت سے وابستہ لوگ ہیں یا ہمارے جو پاپولیشن ہے اس کے لیے فوڈ فیڈ کا زیادہ بندوبست کر سکتے تھے، لیکن وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے، اور دنیا میں ہم ایسا ایسا پیچھے چلے گئے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ اچھے بیج خریدنے میں، فرٹیلائزر خریدنے میں، زیادہ فصل اگانے میں یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب سبسڈی دے گی کسانوں کو، اس سے وہ اس کو بہتر استعمال کریں گے، اور اس کا جو زیادہ فائدہ ہوگا نہ صرف پبلک ہوگا بلکہ حکومت کو ریونیو بھی ملک صاحب، اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ جو پچھلے ادوار میں سبسڈیز اناؤنس ہوتی تھیں وہ خرد برد ہو جاتی تھیں، ان کا کوئی تقسیم کار کا طریقہ کار بہت ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا۔ تو یہ جو کسان کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے ہی ہر انڈیویجول کسان کو جو رجسٹرڈ ہوگا اس کو سبسڈی جو اس کے حصے کی بنتی ہے وہ پیسے اس کو مل جائیں گے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کمپیئر کریں پیچھے سے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ولی صاحب کہ دیکھیں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ اناؤنس چیزیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کا جو بینیفیشری ہوتا تھا وہ طاقتور طبقات ہوتے تھے، وہ لوگ جو ریسورسفل ہوتے تھے وہ بینیفٹ لے جاتے تھے، اور جس طرح کے پرائم منسٹر کا پیشن ہے کہ ویژن بھی ہے کہ وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں لو انکم والے لوگوں کو، جو لو انکم سے مراد کم آمدن والے، کم آمدن والے اور نگلیکٹڈ ایریاز کو، تو لہٰذا انہوں نے جب یہ سبسڈائز کیا چیزوں کو، دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے، مثلا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں 24 کروڑ کسان جو ہے نا وہ سبسڈی لے رہے ہیں، اور ان کی آپ اکانومی دیکھیں کتنی گرو ہے، اور ہمارے سے زیادہ، اور ہم کاٹن میں باقی چیزوں میں بڑے رچ تھے۔ ہمارا جو مینگو ہے دنیا کے چوتھے ہم بڑا ملک ہے جہاں مینگو کی کاشت ہوتی ہے، ہمارا رائس ہے بڑا اچھا، کبھی کسی زمانے میں ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام جو سبسڈیز تھی وہ ایکیومولیٹ ہو جاتی تھی چند ہاتھوں میں، اور کسانوں کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی پرسنٹیج اس سے محروم رہتی تھی کیونکہ وہ کم آمدن یا نچلے درجے پر موجود ہوتے تھے، بڑے ذمہ دار نہیں تھے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ، بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جو ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، اور 35 لاکھ کسانوں کو اگر وہ ٹارگٹ میں لاتے ہیں اور ان کو سبسڈیز کے ساتھ سٹیپ، یقیناً یہ کوئی آج ایک دن میں تو کام ہونے والا نہیں ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن شروعات بہت اچھی ہیں۔ لیکن ایک میں ضرور کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا یہ ہے کہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیچارے لوگ جن میں ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے یا وہ وہموں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بہت سارے ایسے نیگیٹو پروپیگنڈے بھی چلتے ہیں، اپوزیشن کی بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ضرور اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں۔ برین چائلڈ غالباً آپ اور آپ کے ساتھیوں کا ہے، کسان کارڈ کے حوالے سے جو کام ہوا ہے، اس کے جو بنیادی فیچرز، خصوصیات کیا ہیں اس کارڈ کی، کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ جی بالکل ملک صاحب نے صحیح بات کی۔ بنیادی طور پہ کاشتکار کو یہ کانفیڈنس دینا کہ پیسے اس چیز کے ہیں اس کو عزت دار طریقے سے مل رہے ہیں، جو میں نے پہلے بات کی۔ ای واؤچر سکیم جو اس وقت پنجاب میں چل رہی ہے، اس میں کاشتکار کو سبسڈی تک پہنچنے میں بہت ساری مشکلات تھیں۔ واؤچر سکریچ کیا، واؤچر کے بیک اینڈ پہ پیسے نہیں ہیں، یا اس میں کچھ اور ایشوز آ گئے، تو اس کی یہ ریفارمڈ، ماڈیفائڈ اور امپروو ورژن کے طور پہ آئی ہے تاکہ کاشتکار کا کیوں نہ موبائل اکاؤنٹ کھول دیا جائے۔ اور یہ ای واؤچر کب انٹروڈیوس ہوئی تھی؟ یہ 2018 کے اندر 18 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس قسم کے پرابلمز آئے جن کو ایڈریس کر دیا گیا ہے کسان کارڈ۔ جی، اس میں کاشتکار کو جب کسان کارڈ مل جائے گا تو وہ واؤچر سکیم کنٹینیو رہے گی، کیونکہ واؤچر کے ذریعے ہی تو سبسڈی ملنی ہے۔ کاشتکار ای واؤچر کو جو رجسٹرڈ کاشتکار ہے وہ سکریچ کرے گا، تو اس کی جو ریڈمپشن ویلیو ہے جو سبسیڈائزڈ ہے، اگر وہ لینا چاہے اپنے گھر بیٹھ یہ ریڈمپشن کیا ہوتا ہے جی؟ عام کسان کو نہیں سمجھتا۔ ایک چیز کی 5000 روپے قیمت ہے، سرکار نے کسی بوری کھاد بوری کی، اس کے اوپر 1000 روپے سرکار کی سبسڈی ہے، امدادی قیمت سرکار نے 1000 روپے رکھی ہے۔ ہاں جی، تو کاشتکار 5000 روپے کی وہ خریدے گا، واؤچر سکریچ کرے گا، تو اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے، 1000 روپیہ اس کو مل جائے گا، وہ تو گویا بوری اسے 4000 میں پڑی، 4000 میں پڑی، اور وہ جا کے کسی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتا وہ ہے۔ نکلوا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسٹنٹ سبسڈی لینا چاہے
یہ کیا ہوتی ہے انسٹنٹ؟ فوراً اچھا، یعنی وہ اسکریچ کا بھی انتظار نہ کرے کارڈ وہ کا؟ انتظار نہ کرے. تو وہ ہم ڈیلرز کو بھی رجسٹر کرنے چاہ رہے ہیں، جو کھاد والے، سیڈ والے، پیسٹائڈ والے. یہ اسی طرح کا پروگرام ہے جس طرح لوگ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں بہت سارے جنرل سٹورز کے اندر، بہت سارے جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، جہاں پہ اپنے کارڈ کے ذریعے آپ پیمنٹ کرتے ہیں. بینک سے جو کارڈ ملا ہوتا ہے جی. آپ وہ دکھاتے ہیں اور پیمنٹ ہو جاتی ہے؟ پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہی اسی کارڈ کے ذریعے جب وہ کارڈ جا کے دکاندار کو ڈیلر کو دکھائے گا تو وہ اس کا تھم امپریشن لگائے گا، اس کا CNIC درج کرے گا، اس کی سویپ مشین میں ریکارڈ آ جائے گا کہ ہی از اے جینون فارمر آف اور رجسٹرڈ فارمر ہے. رجسٹرڈ فارمر ہے. وہ اس کی ایک لمٹ سے اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے تو اس کی 20 بیگ کی لمٹ ہے، تو کتنی وہ لمٹ کنزیوم کر چکا ہے. باقی اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ بیگز لے کے جو ڈیلر ہے وہ ان بیگز کا سیریل نمبر اس سویپ مشین میں درج کر دے گا اور امیجیٹلی اس کو یہ ریلیف پاس کرے گا. ملک صاحب کیسا یہ دیکھتے ہیں وہ میکنزم بڑا اسٹرانگ ہے. 15 میں تو جو ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے سمجھاؤں تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ایفیکٹو پروگرام ہے اور مجھے اس میں ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے. اور گورنمنٹ کا میرے نہیں ٹرانسپیرنسی ہوتی کیا؟ ہمارا کسان تو اسے نہیں، کچھ سادہ زبان میں ہمیں سمجھائیں آج. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے سمجھاؤں اور جو میں نے پڑھا ہے کہ اس میں بڑی شفافیت ہے، بڑی مطلب اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. چانسز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کارڈ میرے پاس ہوگا اور مجھے اس کارڈ کے متعلق آپ اس کے مالک ہیں. جی گورنمنٹ کے اینڈ پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پہلی 2 اسکیمیں بڑی کامیابی کے ساتھ دنیا بھر میں ہماری اس ساتھ پروگرام کا بے نظیر انکم سپورٹ پر چرچا ہوا، اس میں جتنی شفافیت ہوئی اور ثانیہ صاحبہ نے جو ان کا پرائم منسٹر جی احساس کفالت پروگرام اس نے تو بڑی کامیابی سے چلا. پھر جو اور خاص طور پر کرونا کی پہلی لہر کے دوران تو اس کے ذریعے جتنی بالکل کوئی شک نہیں دنیا بھر میں اپریسیشن ہوئی. پھر جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کی بھی ایسے ہی. تو لہذا گورنمنٹ کے پاس ایکسپیریمنٹ تھا، پہلے تجربہ تھا، اس تجربے کی بنیاد پہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے نظر آیا کہ مزید ریفارم اس کو کیا، مزید سادہ اور سہل بنایا. تو ڈاکٹر صاحب اس پر کیا کسانوں کا کیا رد عمل ہے کچھ اس حوالے سے؟ بلکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا جائے، ملک صاحب آپ سے بعد میں پوچھا جائے. بالکل یہ اچھی بات ہے. اب آپ کسان نہیں رہے ہیں؟ میں کسان نہیں رہا. جی اس میں بنیادی طور پہ جی کاشتکار کو جو اس وقت ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا تھا اس کی ایک سیچوریشن لیول تھا ای واچر اسکیم کے اوپر. سبسڈی بہت زیادہ کاشتکار کے پاس نہیں جا سکتی تھی. اچھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی 3 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ قابل کاشت زمین ہے. ایکڑ 3 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ. اور اس میں ہم 2 فصلیں زیادہ ایریے میں کاشت کرتے ہیں. تو اتنی بڑی فارمر پاپولیشن کو جو فریگمنٹڈ ہے، جو 90% تو وہ ہے جس کے پاس 12 ایکڑ سے بھی کم زمین ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اتنی بڑی پاپولیشن کے پاس وہ سبسڈی کا سسٹم نہیں جا رہا تھا. اب اس کو زیادہ لوڈ کر کے، زیادہ فنڈ دے کے، زیادہ بہتر طریقے سے لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ کاشتکار کو جو ڈیویڈنٹ ہیں اس سبسڈی پروگرام کے. ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے جی؟ بینیفٹ، منافع، فوائد جو ہیں وہ کاشتکار تک پہنچائیں. تو سر اس اسکیم کے جو اتنی شاندار اسکیم ہے، حصے دار کون کون ہیں؟ کون کون سے ادارے، محکمے، معاونت کرنے والے وہ کون لوگ؟ جی بنیادی طور پہ جی یہ جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اس کو لانچ کر رہا ہے، محکمہ زراعت جی، اور پرائم منسٹر کا ویژن ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی اس میں ایک ہدایات ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کو ایز اے فرنٹ رنر لانچ کر رہا ہے. اس کے اندر پہلے جیسے میں نے بات کی کہ یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس کے اندر جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے ڈیٹا بیس کی وہ دیں گے. زمین کی ویریفیکیشن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہوگی. شناختی کارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ نادرا سے ہو جائے گی. اس کے بعد جو بینکس ہیں، جن بینکس کے ذریعے سے پیسے جائیں گے اس کے اندر اسٹیٹ بینک اور باقی بینک ہوں گے. اور پھر جو برانچ لیس بینکنگ آپریٹرز ہیں، جو جسے ہم ای کنیکٹ شاپ کی اس وقت ہمارا جو حبیب بینک کے ساتھ چونکہ رابطہ، چونکہ یہ سرکار کی اسکیم ہے اور اس کی پروکیورمنٹ پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے، اس وقت حبیب بینک کا جو حبیب بینک کنیکٹ ہے وہ اس کا فرینچائزی ہے، ان کی شاپس ہوں گی. پنجاب میں 30,000 سے زیادہ
جو شاپس ہیں وہ ساری اس سارے سسٹم کے اندر ٹیون ہیں. اب میں اس کو تھوڑا کارڈ لینے کا طریقہ کار آپ کی اجازت سے, ضرور ضرور, کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ چونکہ کاشتکار نے ایک سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے, تو ہم نے وہ 30,000 جو HBL کنیکٹ شاپس ہیں ان تمام کو یہ آگاہ کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ ذمہ دار جو محکمہ زراعت کے ساتھ ایز اے کاشتکار رجسٹرڈ ہیں, وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کا آپ انگوٹھا لگائیں گے جس سے CNIC درج کریں گے, اور آپ کے پاس یہ ریکارڈ آ جائے گا کہ ذمہ دار پہلے سے رجسٹر ہے. اس کے بعد آپ اس سے 500 روپیہ جو قابل واپسی ہے وہ وصول کریں گے اور اس کا HBL میں اکاؤنٹ کھل جائے گا. اس اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ان کو SMS کے ذریعے کاشتکار بھائی کو یہ میسج آئے گا کہ اس کا کسان کارڈ بن گیا ہے. اس کے لیے ہم نے پنجاب کے تمام تحصیلوں میں محکمہ زراعت توسیع کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفس ہیں ان کو مددگار دفتر کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے. وہاں پہ ہیلپ ڈیسک کھول دیے گئے ہیں, وہاں پہ عملہ تعینات ہے, وہ وہاں پہ کسان کارڈ وصول کرنے آئے گا. ہم انہیں کاشتکاری کے جو اس ایریے ایکولوجیکل زون کے جو سیزنل ہماری ریکمنڈیشنز ہے وہ دیں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ حکومت کی کون کون سی اسکیم چل رہی ہیں, کسان کارڈ کی ایکٹیویشن کا طریقہ کار بتائیں گے, اور اگر کاشتکار رجسٹر ہی نہیں ہے اور وہ ہماری بات سن رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے محکمہ زراعت کے کارکن کے پاس جس کے پاس رجسٹریشن کی موبائل اپلیکیشن موجود ہے, میں بات کروں گا فیلڈ اسسٹنٹ کی جو ان کے ایریے کے اندر تعینات ہے, زراعت افسر کی, ان سے رابطہ کرے گا, اور رابطہ کرنے کے بعد وہ پہلے اپنے آپ کو کاشتکار کے طور پر رجسٹر کرائے گا. لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے محکمہ زراعت کام کر رہا ہے, 52 لاکھ آپ تعداد بھی بتا رہے ہیں جو کل کاشتکار ہیں پنجاب کے, آپ کے اپنے سرویز موجود ہوں گے, آپ کا اپنا ڈیٹا موجود ہوگا, آپ براہ راست وہاں سے کیوں نہیں انہیں رجسٹر کر لیتے اور ویریفائی ہو سکتا ہے اس کے نادرا کے ریکارڈ سے کہ وہ زندہ ہے, وہ حیات ہے, فنکشنل ہے, نان فنکشنل ہے, اس طرح سے آسانی بھی ہوتی اور آپ کا ڈیٹا بھی بہتر کام. جی, چونکہ کسی بھی کارڈ کے اندر لفظ نیچر پرسن کے طور پہ ہوتا ہے, تو جب تک اس کا تھم امپریشن اس نادرا کے تھم امپریشن کے ساتھ میچ نہیں کرے گا تو اس کا موبائل اکاؤنٹ سسٹم میں نہیں آئے گا. تو یہ ایک ایڈیشنل ویریفیکیشن چونکہ بینک کا اکاؤنٹ کھلنا ہے جس میں کاشتکار بہت سارے جو ریونیو کی پیچیدگیاں ہیں اور باقی پیچیدگیاں اس سے نکل جائے گا, تو یہ اس کا ایک سرنامہ ہے, سرنامہ جسے میں کسان کارڈ جب تک اپنے انگوٹھا کا ویریفیکیشن نہیں ہوتی تب تک وہ ریکارڈ پر نہیں رجسٹر نہیں ہوتا. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ 52 لاکھ میں سے 35 لاکھ کیوں, باقی 17 لاکھ کا کیا قصور ہے؟ جی, ہم کسی بندے کو پنجاب کے اندر, میں نے عرض کیا کہ یہ 35 لاکھ وہ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے ہمارے ریکارڈ میں رجسٹر ہیں ای واؤچر کے ذریعے, اور ہم نے رجسٹریشن پروسیس میں ان کو لائے ہیں. اچھا, 35 اس میں سے آپ کے پاس ہیں؟ ہاں ہیں, اور اس میں ہماری بہت ساری سبسڈی سکیمز ہیں جو آتی رہی ہیں, جس میں لیزر کی سکیم ہے, مشینری کی سکیمیں ہیں, گرین ٹریکٹر سکیم ہے, ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. ملک صاحب کیا کہتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اپنی بات کو ذرا مکمل اگر آپ تھوڑا سا لمحے دے دیں اس پر, صرف کامنٹ لے لیں, آپ تو ہیں ہی ہمارے پاس اس وضاحت کے لیے. ملک صاحب کہ جو بجائے اس کے کہ کسان یہ تردد کریں اور یہ کشٹ اٹھائیں, خود محکمہ کیوں نہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا کہ آپ رجسٹر ہو گئے ہیں, کسان کارڈ آپ تک پہنچ گیا ہے, جا کے انگوٹھا ویریفائی کریں اور اویل کریں؟ میرے خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کہی ہیں, لیکن میں جو چیز سمجھا ہوں نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انعقاد ہوا اور یہ موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے جب اس کی ویریفیکیشن کی تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ نکلے جو بڑی خوشحال فیملی سے تعلق رکھنے تھے, اور پھر اسی بنیاد پر اس کو پھر ری ویمپ کیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک شفافیت کا عمل شروع کیا گیا. ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نادرا کا ساتھ رہنا اس لیے کہ کیا بندہ واقعی زندہ ہے,
اور وہ دوسرا ریونیو لینڈ کا ساتھ ریکارڈ کہ واقعی وہ کاشتکار ہے کہ نہیں ہے، تاکہ ویسا نہ ہو کہ عام بندہ بھی اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ بھائی کسی بھی حوالے سے اس کو مس یوز کر. تو یہ جو محکموں کی سپورٹ ہے نا، یہ شفافیت کے عمل کو مزید بہتر بناتی ہے اور ڈاکومنٹڈ کرتی ہے. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سارے کا سارا بایو ڈاٹا اویلیبل ہے تو کیوں نہ آپ خود جا کے اس کے گھر پہ کہیں گے یہ آپ کا کارڈ ہے، اور وہ جس سے خوشی نصیب ہوگی تو اس کے اندر کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہوگی. تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے، اور شاید ان کے جو آنے والے منصوبے ہیں اس میں یہ ہو کہ اگر یہ پورے کا پورا بایو ڈاٹا نادرا سے لے کر کاشتکاروں کا لے آتے ہیں اور خود اس کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں، اس کی انکم بھی لو ہوگی تو اس کو خوشی نصیب ضرور ہوگی. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ بات ٹرانسپیرنسی کی، ایزی ایکسیس کی ہے، تو میں آپ کے توسط سے یہ ضرور عرض کر دوں کہ ہم موبائل ٹیمیں بنا رہے ہیں. ہم تحصیل لیول کے اوپر اپنے سٹاف سے اور ایچ بی ایل کا جو سٹاف ہے ان کے ساتھ جوائنٹ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ہم پری نوٹیفائیڈ پہلے اطلاع دے کے گاؤں کے اندر ہم جائیں گے انشاءاللہ. ہم ایچ بی ایل والے کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ہمارا کارکن بھی وہاں پہ ہوگا، مسجد میں اعلان بھی کروائیں گے، کاشتکار کو بتائیں گے بھی صحیح کہ اگر کوئی رجسٹرڈ ذمہ دار ہے تو وہ اس ایچ بی ایل کنیکٹ کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹر کروائے. اگر کوئی رجسٹرار نہیں ہے رجسٹرڈ تو وہ ہماری موبائل اپلیکیشن کے اوپر رجسٹر کروائے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا کہ 500 روپیہ اکاؤنٹ کھولنے پر اس کو جمع کروانا پڑے گا کیونکہ اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے، لیکن حکومت پنجاب کی طرف سے یہ کارڈ اس کو فری پیش کیا جا رہا ہے. جب بھی وہ ہماری اسکیم کے میں وہ جو کارڈ ہے وہ سویپ کرے گا اس کے وہ 500 روپے اس کے اکاؤنٹ میں دوبارہ لوڈ کر دیے جائیں گے، یہ واپس ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا تھا آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں کہ آپ نے کوئی ٹول فری نمبر بھی دی ہے، جیسے ابھی ہم کروا رہے تھے کرونا کی ویکسین کے لیے 1166 پہ اپنے شناختی کارڈ کو بھیجتے تھے تو فوراً میسج آ جاتا تھا کہ آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے اور آپ کو جو ویکسینیشن کا جو سینٹر ہے نا وہ ایکسپو سینٹر ہے یا مینار پاکستان ہے. تو کیا ایسے ہی ایک کوشچن میرا بھی ہے کلیئرٹی کے لیے کسان بھائیوں کے لیے کہ کیا کوئی ایسی آپ کی ایپ بننے جا رہی ہے کہ ٹول فری نمبر ہو جائے، میں بطور کاشتکار اپنا سی این آئی سی ڈالوں اور آلریڈی جو میں رجسٹرڈ ہوں مختلف محکموں کے ساتھ، ریونیو کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ، تو آپ مجھے رجسٹر کر کے مجھے میسج بھیج دیں کہ آپ ایز اے کسان رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. جی یہ جی ایک تو ایچ بی ایل کی جو ای کنیکٹ کی اپلیکیشن موبائل ہے اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کاشتکار رجسٹر ہو رہے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور بہت سارے ذمہ دار اس پروسیس کو بینیفٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کے باوجود کسان کارڈ کے لیے اپنی اسی رجسٹریشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک دفعہ انگوٹھا ضرور لگانا پڑے گا اور 500 روپیز جمع کرانے پڑیں گے. ریٹرنیبل ہے، جو ریٹرنیبل ہیں 500 جمع کرا کے ان کا پراپر اکاؤنٹ آ جائے گا اور اس اکاؤنٹ کو پھر بعد میں وہ 2 جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. جو بھی سبسڈی ہوگی اسی کے اوپر اکاؤنٹ میں آ جائے گی، وہ اپنا وہ جو کسان کارڈ ہے اس کو دکھا کے کیش کروا سکتا ہے، یا اگر انسٹنٹ لینا چاہے فوراً لینا چاہے تو ڈیلر کے دکان. تو یہ 500 کی شرط حکومت کی ہے یا بینک کی ہے؟ جی بینک کی کنڈیشن، بینک کی شرط، بینک کی کنڈیشن ہے. جس کے پاس 500 نہ ہو جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاشتکار کم از کم 500 روپے لے کے ضرور جائے، اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی اس کو ریٹرن کر دیا جائے، کیونکہ ہم ان ٹینڈم یا دونوں کے ساتھ پروسیس شروع کر رہے ہیں. ہم ذمہ داروں کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں، 30,000 سے زیادہ جو ای کنیکٹ شاپ ہے وہ رجسٹر کر رہی ہیں، اور بینک کی طرف سے ہم نے ای کنیکٹ شاپ کو جو ای کنیکٹ ایچ بی ایل کنیکٹ کہیں گے اس کو، ان شاپس کے اوپر اگر کوئی رجسٹریشن کرے گا فرینچائزی تو اس کو 50 روپے منافع اس شاپ کا بھی ہے، اس شاپ کا بھی، ٹھیک، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اچھا یہ بتائیے کہ کاشتکار کی
تعریف کیا ہے آپ کے اس اسکیم کے لیے؟ کتنی زمین اس کے پاس ہو یا وہ مزارع ہے اگر کسی جگہ پر، کیا وہ اویل کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی جس نے اویل کیا ہے، جو رجسٹر ہوا ہے، اس کی فوتگی کی صورت میں اس کے خاندان کا جو پیچھے بچ جاتے ہیں اس کے لواحقین، ان کا کیا سٹیٹس ہے اس اسکیم کے حوالے سے؟ ایسی چیزیں جی، کاشتکار ایک تو وہ نیچرل کاشتکار ہے جو ہمارے پاس زمین کاشتکار رکھتا ہے، فرجمہ بندی ہے، لینڈ ریکارڈ میں رجسٹرڈ ہے، یا اس کا نام کاشتکاری لسٹ میں ہے، اگر اس میوٹیشن اس کے نام نہیں بھی، کسی کے نام پہ بھی، اس کے والد کے نام پہ بھی زمین ہے اور وہ کاشتکاری کر رہا ہے تو اس کی آتھورائزیشن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ مزارع ہے، ڈائریکٹ فارمر نہیں ہے، تو گرداوری اور اس کے مالک زمین کی آتھورائزیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک صاحب نے بات کی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080017000۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں 08008001700 اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ ایچ بی ایل کی بھی ایک انکوائری لائن ہے جو 021 ہے 111247245، اس کے اوپر وہ ایچ بی ایل کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی وہ جا کے رجسٹرڈ ہو اور سکتا آپ ہے۔ کے فیلڈ آفیسر کے ذریعے بھی اگر فیلڈ آفیسر کے پاس وہ رجسٹر کاشتکار نہیں ہے تو وہ پری ریکوزٹ ہے، بنیاد ہے کہ وہ پہلے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو، پھر اس کا اکاؤنٹ کھلے گا۔ وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے تو وہ اکاؤنٹ کھولنے جا سکتا ہے۔ اور میری گزارش ہوگی کہ یہ چونکہ ایک سکیم رول آؤٹ ہو چکی ہے، کاشتکار جتنی جلدی سے جلدی جو رجسٹرڈ ذمہ دار ہیں وہ ایچ بی ایل سسٹم پہ جا کے وہ جو ان کے فرینچائزی ہیں وہ ہمارے دفتر سے اس کی معلومات لے سکتے ہیں، ان کے ایڈریسز ہم کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں مختلف ایریاز کے اندر، تو وہاں پہ جا کے اس کا رجسٹر کروائیں اور اپنا اکاؤنٹ کھولیں۔ تو ملک صاحب، یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کے لیے بہت آسان طریقے سے گفتگو کی جائے اور جو سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھیں، لیکن ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ بعض اوقات جب کرائم ہوتا ہے تو وہ ہینڈ اینڈ گلو جسے کہتے ہیں نا کہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ڈیلر جس کے پاس وہ تھیلا ہے فرٹیلائزر کا ہو یا پیسٹیسائڈز کا ہو، جس کے اندر وہ واؤچر ہے جس کو اسکریچ کرنا ہے، اور وہ اگر وہ ملی بھگت سے دراصل ایسے لوگوں کو ہی تھیلے جا رہے ہیں یا ہر تھیلے میں موجود ہوگا، کچھ ایسی معاملات ہو سکتے ہیں اس پہ؟ یقیناً جب شروعات میں اس قسم کے پروگرام آتے ہیں تو کوشش لوگوں کی ہوتی ہے کہ اس کو مس یوز کیا جائے، لیکن مجھے اس پروگرام کی ایک مثبت چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کو گارنٹی کر رہا ہے ابھی بینک۔ جب بینک گارنٹی کر رہا ہوتا ہے تو بینک بہت ساری چیزوں کو دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، جو کسان ہمارا بھائی ایک سبسڈی لے کر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن حکومت نے، مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کی نیت بھی ٹھیک ہے اور جو پروسیس ہے وہ بھی آسان اور سہل بنایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی اس اچھے پروسیس سے ایک فائدہ اٹھا کر اپنی زمینوں میں کیسے کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی ایک اور بھی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں نے آف دی ریکارڈ بات کی تھی کہ آیا یہ پروگرام صرف نہری علاقوں کے لیے یا پورے پنجاب کے لیے جہاں جہاں بھی کوئی کاشتکار بیٹھا ہے تو یہ کسان بھائی ہے، یہ سارے کا پروگرام آپ تمام کے لیے، آپ خواہ نہری علاقوں سے وابستہ ہیں یا برانی علاقوں سے، اگر آپ کے یہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے نام میں زمین ہے اور پورا پروسیس آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ کارڈ مل سکتا ہے اور آپ کو سبسڈی اویل کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ضروری ہے کہ جو پروگرام نئے آتے ہیں ان کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے شروع کرنے سے پہلے اگر ہم لوگوں کی ایجوکیشن شروع کر دیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی ٹیم جس کے لیے یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ، میرے تو خیال تھا کہ جس طرح انہوں نے 5 انسٹیٹیوشن کے ساتھ 5 اداروں کے ساتھ ایک ہم آہنگی بنائی ہے، اگر اس میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ایف ایم چینلز کو بھی انوالو کر لیا جاتا تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا، یہ لوگوں کو تک، ان کے ڈور سٹیپ تک اس آواز کے ذریعے، اس ڈیبیٹ کے جیسے ہم اور آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو اگر پلان طریقے سے اگر ہم ایک کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کے کوشچن اور کوائریز آپ نے اٹھائی ہیں آنے والے ادوار کے لیے تو ہم ان میں کبھی ضرور لا سکتے ہیں۔ جتنے ماشاءاللہ آپ نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں، کہیں وکالت چھوڑ کے دوبارہ زراعت کی طرف جانے میرا زراعت کے شعبے سے ہے، لیکن میرا برانی ہے، مجھے ایک پوزیٹیوٹی نظر آئی ہے، اس لیے میں نے بار بار برانی کا کہا ہے کہ ہمارا جو کہ خان صاحب کی وہ حلقہ ہے سر اس انتخاب وقت بھی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو موجودہ سبسڈیز ہیں
جو حکومت کے لیے کی جانب سے کسانوں کی آسانی کے لیے مراعات دی جاتی ہیں مختلف پروڈکٹس کی مختلف چیزوں کی خریداری کے ذمے میں، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی ایک بات جو آپ نے کی، اس وقت فرٹیلائزر میں ہم صرف فاسفیٹک فرٹیلائزر اور پوٹاسک فرٹیلائزر کو سبسڈائز کر رہے ہیں، جس میں تو باقی کو کیوں نہیں کر رہے؟ باقیوں کی پرائس ہم ویسے جنرلی کم کرواتے ہیں۔ اوکے، پنجاب میں 8 کروڑ بیگ سے زیادہ صرف یوریا کا خرچہ ہے، تو اس کو ہم اس ای واؤچر کھپت جو ہے 8 کروڑ سے زیادہ ہے، اس کو اس اسکیم میں نہیں رکھا ہوا۔ ڈی اے پی جو فاسفورس کے باقی این پی کے ہے، این پی ہے یا ایس او پی ہے، ایس ایس پی ہے، یہ پروڈکٹ اس میں ہیں۔ تمام یہ پروڈکٹ جو چاہے امپورٹڈ ہوں یا لوکل ہوں، ان کے اندر واؤچر موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں چونکہ حکومت پنجاب اور پاکستان زیادہ پیسے دینا چاہ رہی ہے، اور اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی 12 بلین روپے کا ایک پیکج فرٹیلائزر میں رکھا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیسے کاشتکار تک پہنچیں، بر وقت پہنچیں۔ پہلے کچھ واؤچرز جو فاسفورس کھاد کے تھے، اس میں لیٹ فنڈز ریلیز کی وجہ سے ایشوز تھے، ان تمام کو اس سسٹم میں ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور یہ کسان کارڈ کے بیک اینڈ کے اوپر فنڈز لوڈ ہوں گے تاکہ امیجیٹلی کاشتکار کو اے ٹی ایم سے یا ہمارے جو ڈیلرز ہیں ان سے وہ فوراً سبسڈی مل سکے۔ زیادہ سے زیادہ کاشتکار اس میں آئیں گے تو اس میں حکومت پنجاب پاکستان کے ساتھ مل کے زیادہ حصہ ڈالے گی، اور جتنے کاشتکار اس ساری اسکیم سے رجسٹر ہوتے جائیں گے تو اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کرتے ہوئے، بیلنس نیوٹریشن کو استعمال کرتے ہوئے، پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کے چیلنجز کو بھی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم سرٹیفائڈ سیڈ کی پروموشن کی بات کرتے ہیں، ہم کوالٹی انپٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی صرف سبسڈی اسکیم نہیں ہے، یہ ایک کوالٹی ایپلیکیشن آف انپٹس کی اسکیم ہے۔ میں ایک کوشچن ایڈ کر دوں کہ جیسے اپنا میرا کوشچن تھا بڑا، آپ نے خود کویسچنز آپ مجھے کرنے دیجئے، آپ صرف تبصرہ کیجئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف فیڈ کی بات کی، تو میں یہ کہنا چاہوں کہ یقیناً جو ہمارے کسان بھائی ہیں، تو کیا حکومت کی کوئی پلاننگ میں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ہم یہ سیڈ اس ایریے کے لیے، سوائل کے لیے، اس مٹی کے لیے، بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کہ جس علاقے میں، جیسے میں جس سے تعلق رکھتا ہوں، کہ اس میں کیا چولیا پیدا ہوگا یا اس میں ہماری مونگ پھلی لگے گی یا ہماری گندم لگے گی، اگر ہم اپنے کسانوں کو ایجوکیٹ کر دیں اس میں سے ایک ظاہر ایکسٹینشن کا یہی کام ہے بنیادی طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک چیز یقیناً نظر آ رہی ہے کہ حکومت جو وعدے بعید کیے تھے اب ان کی تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جو ایک کرٹیسزم تھا اپوزیشن کا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے اور کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، تو حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ایک تو آپ نے وعدے کی منشور کی تکمیل ہے، دوسرا کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، تیسرا جو اپوزیشن کا ایک بے جا قسم کا پروپیگنڈا تھا وہ اس کا اثر بھی زائل ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال جو میرے ذہن میں اس وقت کل بلا رہا ہے کہ یہ جو اسکریچ کرنے والا کارڈ ہے جو کہ اصل میں اس تھیلے کے اندر سے نکلنا ہے، جس کے اوپر پھر میری سبسڈی مجھے ملنی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اس کے حوالے سے فیک کارڈز کوئی اگر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کسان جب لے کے جاتا ہے وہ جو اسکریچ کرتا ہے تو اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ یہ تو اصل نہیں ہے، کوئی بار کوڈ کا معاملہ، کوئی اور چیز، کچھ اس حوالے نہیں، یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ اسکیم شروع کی گئی تھی تو اس وقت پاکستان میں 2 ہی کمپنیز ہیں جو بہت اتھینٹیکیٹڈ کمپنیز ہیں اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پار ایکسلنس ہے۔ ان کمپنیز کے پاس اتھارٹی ہے اور یہ کوڈڈ سارا بزنس ہوتا ہے، اس میں پہلے کمپنی پوری کوالیفائی کرتی ہے، اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے واؤچرز پرنٹ کروانے ہیں، وہ واؤچر اسی کمپنی کو لینڈ کرتے ہیں اور وہ واؤچر دوبارہ کوئی بندہ اس طرح کا نہیں بنا سکتا اور وہ بیگ کے اندر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں واؤچر دکان سے لے رہا ہوں تو وہاں پہ بیگ کھولے بغیر مجھے سبسڈی میں کیسے مل جائے گی، سکریچ تو ہوا نہیں۔ تو جب وہ دکان پہ جائے گا، جو ڈیلر آلریڈی رجسٹرڈ ہوگا اس کا بھی اکاؤنٹ ہوگا،
تو وہاں اس ووچر کے اوپر 2 نمبر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو اسکریچ کرنے کے بعد نکلے گا, ایک اس کا سیل نمبر ہوگا. وہ دکاندار اس کا سیل نمبر اس بیگ کا درج کرے گا اور اس کے بعد انٹر کرے گا, تو وہ جو ووچر ہے وہ آلریڈی چلا ہوا تصور ہوگا. تو اس ووچر کے اگینسٹ اس کو سبسڈی ٹرانسفر ہوگی. اس کی ٹیکنالوجیکل امپلیکیشنز کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے. ایک میں ضرور بات کرتا ہوں کہ ذمہ داروں کو اکثر خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ ووچر اسکیم میں پیسے ہمیں نہیں مل رہے اور پیسے کہیں جا رہے ہیں. اس میں پیسے یا بینک میں ہوتے ہیں یا ڈیلر کے ذمہ دار کے پاس ہوتے ہیں. درمیان میں کہیں پیسے جا نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ تھم امپریشن کے بغیر, انگوٹھے کے بغیر ذمہ دار کو سبسڈی نہیں ملتی. اور بینک میں پیسے لوڈ ہوتے ہیں. ہاں, اور یہیں پر بہت سارے رک کر پلیز بتائیے, بعض ایک جگہ پر تھم کے بھی بہت ایشوز ہیں, یعنی اس کی جو لائنیں ہیں وہ میچ نہیں کر پا رہی ہوتی یا بہت مٹ گئی ہوتی ہیں, کام اتنا کیا. یہ جو کسان کارڈ ہے یہ بیسیکلی ان چیزوں کو ہی ایک دفعہ تھم امپریشن لگ جائے گا, بار بار نہیں کرنا پڑے گا. اور بعد میں چونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے ہمارے پاس, ہر جگہ کے اوپر وہ شاپس ملتی نہیں ہیں, اس لیے وہ چیز ہم نے اس کے کارڈ پہ لوڈ کر دی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ ہمت دکھانی ہے ذمہ دار نے. میری جو سوسائٹی کے لوگ ہیں, رورل سوسائٹی کے نوٹیبلز ہیں, پروگریسو کاشتکار ہیں, ہمارے امام مسجد ہیں, ہمارے نمبردار حضرات ہیں, ہمارے پٹواری حضرات ہیں, اور میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں تک پہنچائیں, تاکہ اگر ابھی پرائم منسٹر صاحب اس کو فارملی اناگوریٹ کر دیں گے اور یہ سبسڈی کے لیولز بڑھتے جائیں گے, اور اگر ذمہ دار کو زیادہ سبسڈی پاس آن ہوگی, تو میری دعا ہے اور کوشش ہے کہ زیادہ کاشتکار اس کے اہل ہوں, زیادہ لوگ اس کی سبسڈی لینے والے بنیں, اور اس سبسڈی کو صرف لینا نہیں, کوالٹی پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے, عقل کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے, ڈائیورسیفیکیشن کے لیے, مختلف فصلات کاشت کرنے کے لیے, 1 ایکڑ کے اندر زیادہ منافع کمانے کے لیے, ویلیو ایڈیشن کے لیے, ماحول, مٹی اور ماحول کو خراب کیے بغیر. ایکسیلنٹ. جی, کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کیا بنتے ہیں عبداللہ ملک صاحب؟ دیکھیں, میں تو اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو 60% پاپولیشن جو ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے, رورل ایریاز میں رہتی ہے, اس کی 47% آبادی جو اس زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. اب یہ 35 لاکھ انڈیویجول نہیں ہیں, یہ 35 لاکھ خاندان ہیں. جب 35 لاکھ خاندان اس چیز سے مستفید ہوں گے ہمارے کسان بھائیوں کے, یہ پورا پنجاب کر سکتا ہے, 52 لاکھ تک جا سکتا ہے. تو یہ کتنی خوشحالی آئے گی. جب خوشحالی آئے گی تو ملک ترقی کرے گا, سلامتی آئے گی, امن آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہمارے جو 60% آبادی کا جو ایک سیکٹر تھا, جو نیگلیکٹڈ سیکٹر تھا, جس کی 24% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن تھی, وہ کسی نہ کسی حوالے سے نیگلیکٹ ہو رہا تھا. اب حکومت نے پازیٹیو سٹیپ اپ لی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں شفافیت کو جو عمل ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہیں کسی اور کی طرف پھر نہ چلا جائے. اور میرا میڈیا, جو ہمارے جیسے ادارے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, زراعت سے وابستہ لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے, اب ایک پالیسی تو آ گئی ہے, پالیسی اب ان اداروں کے ذریعے امپلیمنٹ ہونی ہے, تو اچھا سوچنا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے. اور ملک ترقی کرے گا تو ہماری خوشحالی آئے گی تو کسان خوشحال ہوگا. بالکل درست کہا آپ نے. اور ہم نے آج کے پروگرام میں کوشش کی ہے کہ کسان کارڈ کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں اور جو بنیادی میکنزم یا طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ڈاکٹر محمد انجم صاحب, جو کہ ایگریکلچر میں ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے کسانوں تک تمام معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں, ان کے ذریعے, اور عبداللہ ملک صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے وضاحت ہوتی رہی ہے آپ تک پہنچایا جائے. اگر اس کے باوجود کچھ سمجھ میں چیزیں نہیں آئی ہیں تو فیلڈ آفیسرز موجود ہیں, آپ ان سے رابطہ رہتا ہے اپنے علاقے کے. جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں, نمبردار ہے, امام مسجد ہے, یا اور لوگ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کیجئے. اور حکومت کی طرف سے یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس کو یقینی بنانے کے جو اقدامات ہیں اس کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد انجم علی صاحب, ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ڈی جی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچ کا معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. اور عبداللہ ملک صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.